کیونکہ اگر وہ سنے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، تحقیق کرے، تدبر کرے تو اللہ رب العالمین راہیں کھولے گا۔ اللہ کا بالکل سچا وعدہ ہے، تمام انسانوں کے لیے سچا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ سلف نے لکھا ہے یہاں پر کوشش شرط ہے اور راستہ صلہ ہے، یعنی جب آدمی کوشش کرے گا اللہ راستہ کھول دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ وَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسموں کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسموں کے پرند جانور ہیں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہے پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کی تنگدستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کو ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیا، یہاں تک جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ دیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کر گئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کفار کی مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال مردے کی طرح ہے۔ جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے کچھ،
یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا گیا وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ سنے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، تحقیق کرے، تدبر کرے تو اللہ رب العالمین راہیں کھولے گا۔ اللہ کا بالکل سچا وعدہ ہے، تمام انسانوں کے لیے سچا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے۔ سلف نے لکھا ہے یہاں پر کوشش شرط ہے اور راستہ صلہ ہے، یعنی جب آدمی کوشش کرے گا اللہ راستہ کھول دے گا۔ اب ایک چیز جو ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں، دو وجہ سے، ایک تو حق کو قبول نہیں کرنا ہے، دوسرا اپنا دامن بچانا ہے۔ دو وجہ، حق کو قبول نہیں کرنا بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، اتنا علم حاصل کرنا، یہ تحقیق ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پہلی بات کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ میں ان تمام چیزوں میں نہیں پڑھتا، جو ایک جملہ کہتا ہے آدمی، اصل میں یہ عذر بالکل غلط ہے کہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے لیے کسی سند یا ڈگری کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی ہدایت کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ راہیں کھولے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے گئے۔ مکہ کے اندر اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ تھے، آدمی کی انگلیاں ختم ہو جائے گی، انگلیوں کے پوڑ نہیں ختم ہوں گے اور ان کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ بعض نے 7 لکھا ہے، بعض نے 14 یا 15 لکھا ہے تعداد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، مگر تحقیق کا جذبہ، حق کو قبول کرنے کا جذبہ اور حق کی طرف بڑھنے کا جذبہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر بہت سارے لوگوں سے آپ تحقیق کریں اور بات کریں تو ایک جملہ کسی کے آدمی کے دل میں لگ جاتا ہے اور وہ تحقیق کے راستے پر نکلتا ہے اور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تمل ناڈو میں کہ وہاں پر ایک کمپنی تھی، اس کمپنی کے ملازمین کا مطالبہ تھا کہ ہم کو ڈیلی پیمنٹ کی جائے۔ مسلمان کی تھی کمپنی، فیکٹری، لیکن وہ ہفتے کی یا 15 دن کی جیسی بھی شکل تھی وہ پیمنٹ دیا کرتا تھا۔ اب ایک روز آ کر کے اس نے اپنے مینیجر کو کہا کہ کل سے ڈیلی پیمنٹ دی جائے گی، ڈیلی بیسس پر تمام کے تمام ورکر رہیں گے۔ تو اس کمپنی میں جو یونین لیڈر تھا، کیونکہ ہر جگہ یونینیں ہوتی ہے، اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مینیجر کے پاس گیا، جا کر کے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو مینیجر نے کہا مجھ کو کچھ بھی علم نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ مجھ کو مالک نے حکم دیا اور میں نے آرڈر نکال دیا۔ تو اس نے مالک سے جا کر کے سوال کیا تو مالک نے کہا کوئی بات نہیں ہے، قانونی راستہ، کوئی دو پیچ کی بات نہیں ہے، میں نام کا مسلمان تھا۔ پھر اللہ نے مجھ کو ہدایت دی، میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ تو میں نے چونکہ میرے پاس ایک کمپنی ہے تو میں نے اس میں یہ بھی خاص طور سے ایک عالم نے رہنمائی کی کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کے بارے میں کیا احکامات ہے یہ دیکھو۔ تو میں نے جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ میں نے اس حدیث کو جب پڑھا تو علماء سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ خشک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں فاقہ کشی ہونے لگے اور آپ مزدوری مت دو ان کو، ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ تو جو ٹائمنگ جہاں پر چلے، کہیں 8 دن چلے، کہیں مہینہ بھر چلے، کہیں 10 دن، کہیں 4 دن، اس سے آگے آپ نہ لے جاؤ، کیونکہ ان کا معاملہ بھی چلتا رہے، ختم ہونے سے پہلے ان کے پاس اجرت پہنچ جائے۔ تو چونکہ اس علاقے میں جو معاشی پوزیشن ہے، لوگوں کو ڈیلی پیمنٹ کی ضرورت ہے، میں نے اندازہ لگایا، میں نے اسی بنیاد پر آرڈر جاری کیا۔ تو منیجر پورا سننے کے بعد یونین لیڈر چلا گیا۔ 1 مہینے کے بعد اس نے 34 لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کیا، 34 لوگوں کے ساتھ۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ کس بنیاد پر تو نے اسلام قبول کیا، کیا چیز تھی؟ تو وہ کہتا ہے
کہ میں ایک چیز کی تحریک کافی دنوں سے چلا رہا تھا. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, پورا واقعہ بیان کیا. جب انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے ریگستان میں پیدا ہوئے 1400 سال پہلے, ان کا ہی آرڈر ہے, تو میں سوچنے لگا کہ عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا یہ شخص 1400 سال پہلے, اس کو تمل ناڈو کی اس ترائی نیچے کے علاقے کے مزدوروں کا اتنا خیال ہے تو انسانیت کا کتنا بڑا محسن ہوگا. میں نے ان کی پوری زندگی پڑھی اور تعلیمات پڑھی, تو ان کی تعلیمات میں ہر جگہ مجھ کو خیر نظر آیا, تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک آدمی کے سامنے ایک چیز آئی. میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا, آپ نے واٹس ایپ وغیرہ میں اور اخبارات خبروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک بہت بڑا شخص, یعنی بڑی بڑی دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں ملازمت کر چکا, وہ اس نے اپنے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا تمل ناڈو کا. آج اس کے بچے, تمام بچیاں عالمہ ہیں, حافظ ہیں, تمام بچیاں. وہ کہتا ہے کہ میرے محلے میں ایک شخص سبزی بیچنے کے لیے آتا تھا. سن لو, وہ کہتا ہے ایک جملے نے مجھ کو اسلام کی طرف راغب کیا. سبزی بیچنے کے لیے آتا تھا, تو ایک روز اتوار کا دن تھا, میں اس سے سبزی اس لیے لیتا تھا کہ وہ بھاؤ ریجنیبل رکھتا تھا اور مال کوالٹی اچھی. تو میں نے کہا عبد الکریم چلو آج ہمارے ساتھ چائے پی لو, پھر جانا. چائے پینے کے درمیان اسلام پر گفتگو ہونے لگی, تو وہ کہنے لگا میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. سبزی فروش کہتا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ ایک بات یہ بتائیے, جو تعلیمات اسلام کی ہیں, اللہ نے جو نازل کیا ہے, ان تعلیمات کے مطابق اگر آدمی زندگی گزارتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, چوری نہیں کرتا ہے, زنا نہیں کرتا ہے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, قتل و غارت گیری نہیں کرتا ہے, کسی کا مال ظلم اور ہڑپ نہیں کرتا ہے, یہ سب خیر کی تعلیمات ہیں. اس پر میں عمل کر کے زندگی گزارتا ہوں تو دنیا میں تو میرا کوئی نقصان ہے نہیں. لیکن مرنے کے بعد ان اعمال کا صلہ ملنے والا ہے. اب آخرت, یہاں پر اگر لمبی بحث کی جائے, آخرت, انصاف آخرت کو ماننے پر ہی قائم ہوگا. دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. ظلم آدمی جیسا کرتا ہے, ایک آدمی 50 لوگوں کو مار دیا, ایک جان ہے اس کے پاس, دنیا کا قانون صرف اس کو ایک مرتبہ مارے گا. ایک ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی چاہیے جہاں 50 جانوں کے قتل کی پوری سزا اس کو ملے, ذرے کے برابر بھی نیکی اور ذرے کے برابر بھی گناہ ہو تو سب لے آیا جائے. تو اس نے سبزی فروش نے کہا مرنے کے بعد اگر ہم دونوں اٹھائے گئے تو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے, سب معاملہ ختم, برابر سرابر مٹی ہو جائیں گے, تو کوئی بات نہیں, میرا تو کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر مرنے کے بعد اٹھائے گئے اور میں جیسا کہہ رہا ہوں, جیسا قرآن و حدیث میں اگر ایسا معاملہ رہا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے مجھ کو شوق لگا, بات تو واقعی ہے کہ میں کیا کروں گا. ایک بہت بڑا لیڈر ہندوستان کا, میں تو 3 واقعات بتا رہا ہوں, بہت بڑا لیڈر ہندوستان کا, وہ کہتا ہے کہ اس کے خاندان کا انہیں پوتا ہوتا لگتا تھا کچھ رشتے سے, وہ اسلام قبول کیا. اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتایا کہ ایک جملہ تھا جس نے وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. ایک جملہ, یہ ہندو یونیورسٹی بنارس میں طالب علم تھا, عمران نامی ایک شخص اس کے ساتھ پڑھتا تھا. تو دوپہر کے وقت جو پیریڈ ہوتا تھا جس ٹیچر کا, تو یہ جو اس کا ساتھی اکثر 2 منٹ 5 منٹ لیٹ ہو جاتا تھا, اور ٹیچر بڑے سخت تھے ڈسپلن کے, تو اس کو پنشمنٹ جو ہے دیا کرتے تھے, سب کے سامنے ڈانٹتے بھی سختی کے ساتھ, لیکن اس کے معمولات میں فرق نہیں ہے. ایک روز وہ دوست ہوتے دونوں, تو یہ کہنے لگے پنڈت صاحب برہمن خاندان کے, بولے عمران تو انہی کے پیریڈ میں لیٹ ہوتا ہے اور وہ سختی کرتے ہیں, تو وقت پر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو وہ کہنے لگا پنڈت جی اصل میں نا میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں ظہر کی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے نماز؟ تو سمجھانے کے لیے اس نے کہا پوجا, اللہ کی پوجا, جیسے تم کرتے ہو پوجا, ہم اللہ کی پوجا کرتے ہیں, وہ ہے. تو کہا ایسی بات ہے, ارے میں خاندانی پنڈت ہوں, برہمن ہوں, صبح پوجا کر کے میں آتا ہوں کالج,
اور رات میں جا کے کر لیتا ہوں. تو جب سب کام سے چھٹی ملے تو جا کے پوجا کر لیا کروں. تو عمران نے اس کو جو جواب دیا تھا اسی ایک جملے نے اس کو مسلمان کیا. وہ کہتا ہے پنڈت جی آپ نے اپنے بھگوان کو آپ اپنے تابع کر لیا، لیکن میں جس کو رب مانتا ہوں میں نے اپنے آپ کو اس کے تابع کیا. وہ جب کہتا ہے جب جھکتا ہوں میں، کیونکہ وہ رب ہے. کہتا ہے کہ میرے دل میں بات لگی کہ اگر وہ رب ہے تو ہم اس کو اپنے تابع تھوڑی کریں گے جب ہماری مرضی ہو، بلکہ ہم اس کے تابع ہو جائیں گے. سینکڑوں واقعات بتا سکتا ہوں میں، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کوئی ڈگری کی، کوئی بہت لمبی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی اگر ہدایت کے لیے آگے بڑھے اللہ سینہ کھول دیتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، شاید ہاں زندہ ہے وہ ابھی، اکولا میں. ان کو اپنی دستخط بھی کرنا نہیں آتی، زندہ ہے، اور 50 لوگوں کو وہ توحید کی دعوت دے کر توحید والا بنا چکی، شرک اور بدعت سے چھڑا چکی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ خود پڑھے لکھے نہیں ہو، پھر کیسے کیا یہ کام کرتے ہیں؟ کہا ہمارا بہت آسان ہے. میں خود اپنے والد سے، والد صاحب نے پکے موحد تھے، کتاب سنت کو، قرآن و حدیث کو ماننے والے. گھر میں ماحول تھا والد اور والدہ کا، تعلیم نہیں حاصل کر سکا، میں کتابیں سنتا تھا. اب جب میں نے بھنگار کا گیرج ڈالا تو میں کتاب لے کر آتا ہوں، اور اس میں کتاب میں جہاں پر توحید کی بات ہے، جہاں اتباع سنت کی بات ہے، تو کسی سے بھی نکال کر کے پڑھواتا ہوں. اور جب وہ مضمون جس کی مجھ کو دعوت دینا ہے وہ پڑھ لیتا ہے حوالے وغیرہ، تو میں اس میں نشانی لگا لیتا ہوں. اور کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلا کر کے بیٹھا ہے، میں اس کو کہتا ہوں ذرا سا یہ کتاب سنا. لوگ جانتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں. اب جب وہ سناتے ہیں، جیسے نماز کی بات ہے، پیر سے پیر ملانا ہے، زور سے آمین ہے. اب حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ نیچے حوالہ بھی. تو میں فوراً سوال کرتا ہوں کہ یہ جو پڑھا ہے تم نے کیا ہے حوالہ؟ یہ حوالہ ہے. یا شرکوں کے بارے میں کوئی بات، کوئی آیت، تو حوالہ بتاتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ یہ. تو کہا کہ بھائی اب تم نے مجھ کو پڑھ کے بتایا تو تم اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں، تمہیں نے مجھ کو پڑھ کر بتایا تو تم خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو. ایسا کیوں کہ یہ کتاب غلط ہے، یہ آیت غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے؟ بس آدمی وہاں سے تحقیق پہ لگ جاتا ہے. یعنی میں تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں جہالت رکاوٹ نہیں بنے. اسلام دین فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو مومن پیدا کیا ہے، مسلمان. اس کے والدین اس کو نصرانی اور یہودی بنا دیتے. تو یہ جو قیل و قال ہے، جو سنتا نہیں ہے، جو تحقیق نہیں کرتا ہے، جھوٹا عذر ہے. اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا. آج ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بول دیں گے فلاں مولانا نے کہا تھا. قرآن پڑھ دیجئے 8واں پارہ. وقالت اولاہم لاخراہم ربنا ہؤلاء ضلون فاتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. کہیں گے رب العالمین ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو اور تم کو دونوں کو دوہرا عذاب ہوگا. آدمی شرک کہاں سے سیکھتا ہے؟ کہیں سے تو سیکھتا ہے، بدعت کہیں سے تو سیکھتا ہے. تو اللہ کا دین بھی سیکھے، اس کی ذمہ داری ہے. کوئی عذر روز محشر دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کسی بھی عذر کو قبول نہیں کرے گا. ہر شخص کو پر فرض ہے حاصل کرنا. اب اگر آدمی خود قبول نہ کرے، اللہ نے ہدایت نازل کی، ہدایت دینے کا وعدہ کیا، ہدایت دینے کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا، کوشش کرنے کا حکم دیا. اب اگر آدمی وہ سب نہ کرے تو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا تو فائدہ نہیں حاصل کیا، تو نقصان سے گھاٹے سے دو چار رہے گا. اب اس کی مارکیٹ کے اندر دکان ہے، سیزن ہے، اب وہ کھول ہی نہیں رہا ہے تو دوسروں کو الزام ڈالے گا. کون ہوا؟ یہ تمام وسائل حاصل کرنے کے باوجود، ہونے کے باوجود اللہ نے آنکھ دی، کان دیا، دماغ دیا، زبان دی،
اس کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی کو سنا؟ ارے وہ ایک دم جاہل ہے، کیا کمائے گا؟ کمانے میں سب چل جاتا ہے، کچھ نہ بھی ہو تو اتنا کما لیتا ہے حمالی کر کے، لوگوں کا بوجھ اٹھا کر کے، سب کر کے کہ پیٹ بھر لیتا ہے۔ شادی بیاہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، بچوں کی پرورش کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہر چیز کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے دین میں رکاوٹ۔ شیطان کا فریب ہے یہ۔ اللہ نے کہا وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اس لیے قرآن و حدیث کو سننا یہ بڑی اہم چیز ہے، کان لگا کر کے، اور اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا نصیحت کرو، نصیحت تم کو بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتا ہے، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا مردوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو مرے ہیں ان کو یہ بھی نہ معلوم کب اٹھیں گے، یہ اللہ اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ جب اللہ ان کو اٹھائے گا روز محشر تو اللہ کی جناب میں سب لے کر جائیں گے۔ اب جن کے وہ اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو، پکارتے ہو، اس کی جناب میں نہیں جائیں گے، ان کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجیے ایک ایک جملے میں عقیدے کی اور آدمی کے دین کی اصلاح کتنی زبردست ہے، یہ کلام الہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّي قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے؟ کوئی معجزہ اترنا چاہیے نا۔ ارے پہاڑ لے کر کے فرشتے لوگ چلنے لگے، کوئی ایک ایسی کتاب آئے یا آواز آئے ایک میدان میں، طرح طرح کے لوگ باتیں بتاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا مطالبہ ہو چکا، اور یہ مطالبے پورے بھی ہوئے ہیں، اور اللہ اس کی قدرت نہیں رکھتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے وہ کون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ پہاڑوں کو دھنکی کی طرح اڑا دے وے، سمندروں میں راستے بنا دے وے، آگ جلانے کی صلاحیت کھو دے وے، یہ سب تاریخ میں ہوا ہے۔ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو، بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ ساری قوتوں کا مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت کو مت للکارو، تو اس کی قدرت پر مت سوال کرو۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ فرعون نے معجزہ مانگا، اللہ نے دیا۔ اب تاریخ پوری اٹھا کر دیکھیے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہے نا، تاریخ نہیں جانتے نا، اسی لیے اگر پڑھے لکھے رہتے ہیں تو پھر یہ بات نہیں کرتے۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تاریخ جو دنیا کی لکھی گئی ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے، بادشاہوں کے تذکرے، جنگیں، زمین کا جغرافیہ، ممالک کی حد بندیاں، خاندانوں کی حکومت کی تفصیلات، ان کی معاشی حالات لکھے ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑے مصلحین جو ہر دور میں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قریے میں ڈرانے والا، سمجھانے والا، ہدایت کی بات پہنچانے والا اللہ نے بھیجا، تاریخ میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا مورخین میں، کیونکہ جب تاریخ لکھی جاتی تھی پچھلے ادوار میں تو بادشاہوں کے دور میں لکھی جاتی تھی۔ پروفیسر ٹائن بی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ کوئی بھی غیر جانبدار انسان دلچسپ تاریخ نہیں لکھ سکتا۔ تاریخ کی جو دلچسپیاں ہیں یہ جانبداری کی وجہ سے۔ تو یہ تو آپ بے خبر ہو، ورنہ دنیا کی سب سے سچی کتاب جس میں پہلے انسان کی ولادت اور پیدائش اور پھر دنیا کے بہترین دعات کے مختلف ادوار، اللہ کے فرما بردار بندوں کے اور نافرمانوں کے کشمکش اور پھر ان کا انجام، فرما برداروں پر اللہ کا انعام، سب بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ جائیے، پوری دنیا غرقاب ہو گئی،
اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا. مطالبے جب ہوئے اللہ کی جب گرفت تو آئی, کیا کیا ہوا یہ دیکھ لیجیے. تاریخ میں سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب بے خبر ہیں, یہ اہل ایمان جانتے ہیں, ان کو خبر ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. جتنے قسم کے جاندار زمین میں چلنے والے ہیں, جتنے قسم کے پرند جانور کہ اپنے دونوں بازوئیں میں اڑتے ہیں, ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو. سب پورے کے پورے قبیلے ہیں, گروہ ہیں, جتنے بھی جاندار ہیں. اور ہم دیکھتے بھی ہیں, ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے. اب تم اللہ کا شریک بولتے ہو, جس کو بولتے ہو اس کی گلی میں کتنے چوہے ہیں پوچھو تو بل میں گھس جا پائے گا. اللہ کا شریک بولتے ہو, کتنی چونٹی ہے بتا پائے گا؟ ارے بکری کی تعداد نہیں بتا پائے گا, 6 دن گنے گا تو پھر معلوم پڑے گا کہ اتنی بکری ہے. کتے کتنے. اب اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے, ان کی ضرورت کیا ہے, ان کی حاجتیں کیا ہے, ان کی عمر کیا ہے, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ہے کوئی موازنہ؟ اگر صرف تم اپنی بستیوں میں رہنے والے جانداروں پہ نظر ڈالو تو اس میں کتنے نر مادہ ہیں یہ بھی نہیں جانتے. ایک واقعہ ملتا ہے روس کا. یہاں کمیونزم تھا. جب کمیونزم ختم ہوا تو لوگوں نے توحید کی دعوت پھر وہاں عام کی. ایک مرتبہ ایک عالم توحید پر تقریر کر رہے تھے تو ایک کمیونسٹ آیا, بولے تم کہتے ہو اللہ پیدا کرتا ہے, میں بھی پیدا کرتا ہوں, میں بھی خالق ہوں. تو کہا کیسے؟ کہا میں بھی پیدا کرتا ہوں. آپ ایک کام کرو, گوشت کا ایک لوتھڑا 2-3 کلو کا منگاؤ. تو 2 کلو کا 3 کلو کا ایک گوشت کا لوتھڑا ملا, لایا گیا بچپے میں. اس نے ایک ڈبہ منگایا اور اس لوتھڑے کو بیچ میں سے چیر کر کے اور جانور کا جو لید ہوتا ہے پاخانہ وہ اس میں ڈال دیا گوشت میں اور ڈبہ بند کر دیا اور کہا 3 دن بعد سب یہاں جمع ہونا, میں بتاؤں گا کہ میں بھی پیدا کرتا. اور ڈبہ بند تھا. 3 روز بعد جب ڈبہ کھولا گیا تو اس میں بے شمار کیڑے. تو کہا یہ دیکھو یہ میں نے پیدا کیا. تو ایک 12-13 سال کا بچہ کہا اچھا آپ نے پیدا کیا؟ تو کہا ہاں. تو کہا اچھا خالق صاحب یہ بتائیے ان کی کوانٹٹی تعداد کتنی ہے؟ اب ہونق اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا. اچھا چلے جانے تو بولے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ ابھی حضرت والا کو تو معلوم ہی نہیں. یہی ہے یہ جو الٹے سیدھے دعوے کرتے ہیں نا ربوبیت کے بارے میں, رب کے بارے میں, ان کا ذہنی معاملہ یہی رہتا ہے. 4 سوالات کے سامنے چل نہیں پاتے ہیں مگر اپنے میں بیٹھ کر ڈینگ مارتے ہیں. کہا اس میں نر مادہ کتنے ہیں؟ پھر کچھ نہیں بول رہا. ارے آپ پیدا کیے نا, اور آپ ہی کو نہیں معلوم کہ کتنا نر بنایا کتنا مادہ؟ اچھا جانے دو. یہ ایک ٹائم میں کھانا کتنا کھاتے ہیں؟ پھر ویسے ہی سناٹا. اچھا جانے دو. ان کی عمر کتنی ہے؟ بھاگا نکل کر کے وہ. تم ایک ڈبے کے اندر جو جانور ہے بڑی تعداد میں, اس کے بارے میں نہیں جانتے. اللہ سب کو گھیرے ہوئے. کچھ لوگ اسلام پر اور قرآن پر اور حدیث پر جو اعتراض کرتے ہیں, مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ اعتراض کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ قرآن یا حدیث پر اعتراض کریں گے جیسے منکرین حدیث. پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ منکر حدیث منکر قرآن ہوتا ہے, کیونکہ جس حدیث پر بھی وہ اعتراض کرے گا تو اس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی مضمون قرآن کے اندر آپ کو ملے گا ہی. اور کوئی ایک صحیح حدیث, یاد رکھیے, کوئی ایک صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے.
یہ جو لوگ بولتے ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایک حدیث لے کر آئے صحیح جو قرآن کے خلاف ہے، میں اسی جگہ اس کی تطبیق دوں گا، اسی جگہ تطبیق دوں گا، سمجھا دوں گا یہیں پر. تو قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہے. ان کی عقل چھوٹی ہوتی ہے. اب اگر آپ کے پاس آدھے لیٹر دودھ لینے کا ناپ ہے تو اس میں 2 لیٹر ڈالیں گے تو گرنا ہی گرنا. تو آپ اپنی عقل اور علم کا علاج کیجیے. خیر، تو مجھ کو ایک مرتبہ ایک منکر حدیث نے کہا، یار وہ بھیا بولتے تو مجھ کو بولنے لگا، بولے کہ وہ کچھ کافر لوگ جو ہے اس حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ روایت آگے وہی بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اگر کوئی سینگ والی بکری دنیا میں بے سینگ والی بکری کو ماری ہوگی تو قیامت کے روز دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور ویسے ہی اس کو سینگ دی جائے گی اور وہ بے سینگ والی بکری اس کو مارے گی اور پھر دونوں کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں بہت ڈیر اسباق ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا ایسا دن ہوگا وہ کہ زبان نہیں ہے جس کے پاس. جانور اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکتے، اپنی تکلیف نہیں بیان کر سکتے، اپنے اوپر ہوا ظلم اور زیادتی نہیں بیان کر سکتے، لیکن انصاف ایسا ہوگا کہ بے زبان کو بھی وہاں پر ظلم ہوا ہوگا تو انصاف ملے گا. تو زبان والوں کے ساتھ ذرا سا کچھ کرنے سے پہلے سوچ لو، کیونکہ یہ تو رب کے سامنے کھڑا ہو کر مانگے گا انصاف. تو خیر، جب اس نے یہ کہا تو کہ اس کے اوپر کل غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، بولے یار چھوڑ. میں نہیں بولے بول، بولے یار چھوڑ، تو اس کا جواب جھیل نہیں پائے گا، بحث ذرا سا بڑھ جائے گی. نہیں بولتے ہیں کچھ. تو مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو پہلا کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس نے کہا پہلا کافر تو دوسرے کا نام بتا. چونک گیا وہ. ارے مولا تو ہی بولے نا کافر لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے سامنے، تو اعتراض کر رہا ہے، تو پہلا کافر تو دوسرے کا نام بتا. بہت خراب لگ گیا اس کو. مولا بتا، رہتا نہیں ہے کوئی، یہ جب بنا کر کے ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد میں نے کہا جا کر قرآن پڑھ، تم لوگ منکر قرآن ہوتے ہو. یہی آیت میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے. سب کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا. اور وہی حدیث مفسرین نے یہاں بیان کیا جو میں نے اپنی تھوڑی دیر پہلے کی کہ انصاف ایسا ہوگا. تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، تمہاری گلی کے جانوروں کو انصاف دلا سکیں گے؟ اللہ کا ساجی اور شریک قرار دیتے ہو تم. یہ معمولی سی عقل و استعمال کرنے والا، تم مرغی اور مرغے کو، کسی مرغی نے کسی مرغے کو مارا ہوگا، کسی بکری نے کسی، تم دلا سکے گا انصاف؟ پکڑ کر مار کروائے گا. وہ اللہ اکیلا ہے ہر چیز میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے ہر چیز میں اکیلا ہے. خالق، مالک، انصاف کرنے والا، انعام دینے والا، سزا دینے والا، سب کو پالنے والا، سب کو سنبھالنے والا، سب کو ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہر چیز سے باخبر. کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی ایک چونٹی اس کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، وہ اس سے باخبر ہے. تم اپنے گھر کے جانداروں کی خبر نہیں رکھتے اور اللہ کے شریک بناتے ہو ان کے. کیا تم نہیں سوچتے؟ اللہ نے کہا یہ سنتے نہیں ہیں، دلیلیں تو سنو، تمہارے عقل کے دروازے کھولو، تدبر کرو، خود سمجھ میں آ جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم.
اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. یہ بار بار کہا جاتا ہے قرآن میں، آیتوں کی تکذیب. یعنی تکذیب کیا؟ اللہ نے ایک بات کہی، میں اکیلا ہوں مصیبت سے بچانے والا. ایک آدمی کہتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے، یہ تکذیب ہو گئی. میں اکیلا ہوں، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کوئی کہتا ہے نہیں کوئی اور بھی ہے انعامات سے نوازنے والا ہے، یہ ہے تکذیب. وہ اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں پیدا کرنے والا، کوئی کہتا ہے کوئی اور اولاد دینے والا ہے. استغفر اللہ، یہی ہے تکذیب. اللہ نے ایک بات کہی، آپ اس کے خلاف کہتے ہو. مطلب کیا اللہ کی بات غلط ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو. تم کہتے ہو کہ نہیں فلاں کو بھی پکارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا. اکیلا، یہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی بھی کوئی جملہ کہنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میری یہ بات اللہ کی بات کے خلاف ہے، مطلب میں اس کی تکذیب کر رہا ہوں، اپنی بات کو صحیح کہہ رہا ہوں. اور نہیں تو اگر اس کی بات جھوٹی ہے تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے کہا جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں. توحید جس کے پاس نہیں ہے، دین جس کے پاس نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. اس کی عبادتیں، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کی سوچ سب اندھیرے میں ہیں. بہرے اور گونگے، بہرے اور گونگے وہ جو بولتے ہیں وہ غلط باتیں، وہ بولنے والی بات نہیں ہے، تو ان کے پاس زبان نہیں ہے ہدایت والی. گونگے اللہ کی توحید سنتے نہیں ہیں، وہ گونگے ہیں. کہیں اللہ نے اتنی پیاری مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے. جانور جو ہے ان کی مثال سب نے بڑی پیاری مثال دی ہے. جیسے جانور ہے وہ سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، سننے کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ آواز لگائیں گے جانور سنے گا لیکن سمجھے گا نہیں. مجھ کو ایک ذرا سا ایسے ہی بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب کافی پرانی بات ہے، جوانی کے ایام تھے، بیٹھے ہوئے مجلس کھانا کھا رہے ہیں، اچانک بلی آئی. میں نے اس کو ہڑکا، بھاگ گئی. تو دسترخوان پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے مولانا، ایسے حیرت سے دیکھ کر کے. تو میں بولا کیا ہوا؟ تو بولے آپ کے یہاں بلی کو ہڑ کہتے ہیں. بولا نہیں بل کہتے ہیں. اس کو کیا معلوم کہ یہ کتے کو ہکال رہا ہے، اپن کھڑے رہو، اس کو تو خالی ایک آواز چاہیے، بھاگ جائے گی. اس کو سمجھتا ہے کیا؟ تو ہنسنے لگے وہ. بولا یہی کافر کی مثال ہے، اس کو خالی آواز سمجھتی ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کس کو بولا جا رہا ہے، یہ سب سمجھتا نہیں ہے. یہ اللہ نے مثال دی ہے. گونگا ہے، کوئی بات بول سکتا ہے گونگا؟ یہ ہدایت کی کوئی بات نہیں بول سکتے. کچھ بات سن سکتا ہے؟ ارے وہاں سے ہٹ جا، اب بھی دیکھ وہاں پر پیچھے کا ہاں پیر پڑے گا تیرا غلادت میں، سن پائے گا؟ نہیں، تو بچ ہی نہیں پائے گا. یہ سنتے ہیں کیا کہ دیکھ تو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے، عذاب کی طرف جا رہا ہے. جھوٹ بولے گا تیرا کیریکٹر ختم ہو جائے گا، تجھ کو لوگ جھوٹا بولیں گے. سنتا ہے تو گونگا ہی بولیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. کتنی بڑی بات ہے اہل ایمان کے لیے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ جس کو چاہے راستہ دے، کتنا بڑا انعام ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا. کتنی بڑی چیز ہے یہ، مقدر لگتا ہے اس کے لیے، ایسے ویسوں کو نہیں ہے. یہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ زندگی بھر آدمی صرف اس کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ہدایت یافتہ کر دیا تو ادا نہیں ہوگا. کتنا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ورنہ نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا اور ہدایت نہیں نصیب ہوئی. اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان. اور اہل کفر، ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے کہ تم کو صراط مستقیم ملے، تم محروم لوگ ہو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین
ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو اس پر جما دے رب العالمین. تو ہدایت دینے والا، نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے رب العالمین. الہ العالمین نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.